اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے تقوی کو اصل خطرہ کس سے ہے. ایسے ممالک میں جن میں آپ رہتے ہیں، جیسے کہ قطر ہے، دبئی ہے، خلیج ہے، یہ زیادہ تر جو عرب ممالک ہیں یا زیادہ تر مسلمان علاقے ہیں، بڑا خطرہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو ہے، وہ ہے مٹیریلزم، چیزیں چاہنا. سب سے بڑا خطرہ. آپ اور آپ کے بچے جو ہیں وہ پاگل ہو رہے ہیں برانڈڈ گاڑیوں کے اوپر، برانڈڈ کپڑوں کے اوپر، برانڈڈ فونز کے اوپر. یہ تمام گیجٹس چاہتے ہیں. ہر فلم دیکھنی ہے، ہر گانا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو سننا ہے، ہر ٹائم مال میں پھرنا ہے، فیس بک، اور کتنے لائکس آئے آپ کے کامنٹ کے اوپر. ہم ان چیزوں کے اوپر نا پاگل ہو رہے ہیں. تمام کی تمام زندگی جو ہے نا انہی چیزوں کے اوپر اب مشتمل ہو گئی ہے. اور یہ جو ہے نا المی ہے، کیونکہ اس امت کے جو نوجوان ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں، واللہ بہت طاقتور ہیں. جب ایک نوجوان جو ہے وہ اپنے دل میں قرآن رکھتا ہے نا، وہ دنیا کو بدل سکتا ہے. صحیح بات ہے. یہ دنیا جو انتہائی خوبصورت بن جائے گی اگر ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ جاگ جائیں. لیکن جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو سلایا ہوا ہے کس نے؟ آئی فون 11 نے، یا ہمارے سیمسنگ کے فون نے، یا آئی پیڈ نے، یا فیس بک نے. اور یہ ساری چیزیں اچھے معاملات میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں، بہت ساری نیکی کے کاموں میں بھی. لیکن ہم نے ان کو بھی جو ہے نا زہر بنا لیا ہے، اس کا بھی برا استعمال کیا. تلوار تب تک ٹھیک ہے جب تک آپ نے اس کا رخ اپنے دشمن کی طرف کیا ہو، لیکن جب آپ نے اس کا رخ اپنی طرف کیا ہو نا، پھر آپ بھی گئے. صحیح بات ہے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں آپ ان سے. آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا ہوں فیس بک پر؟ پتہ ہے کتنا؟ اتنا سا بھی نہیں. میری تصویریں ہیں فیس بک پر، کچھ جو میں کہتا ہوں وہ چیزیں ہیں فیس بک پر. میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوں فیس بک پر، نہ ہونے کے برابر. میں ٹویٹ کروں گا کبھی کبھار جو ہے، ٹھیک ہے، ٹویٹ ایک ڈال دی اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھائی اس کا رسپانس کیا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار آپ رسپانس نہیں دیتے ان کا. میں ان کو کہتا ہوں کہ یار میں اپنا ایک طریقہ ایجاد کر رہا ہوں. کچھ اچھا کہو جو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا. اور پھر جو ہے آن لائن کنورسیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کنورسیشنز ہیں. کس طرح ایک انسان کے پاس اتنا وقت نکل سکتا ہے؟ کس طرح ایک انسان جو ہے وہ تمام کی تمام کمنٹس پڑھتا ہے یوٹیوب کے نیچے چل رہی ہوتی ہیں؟ کہاں سے وقت ملتا ہے؟ صحیح بات ہے. میں ابھی تک حیران رہتا ہوں. آپ کو اور مجھے جو ہے نا ان چیزوں سے جان چھڑوانی چاہیے. یہ جو جتنے بھی گیجٹس ہیں نا، ان سے اپنی جان چھڑوائیں، خاص کر کے رمضان میں. چھوڑ دیں ان 30 دنوں کے لیے ان کو. جتنی بھی گیمنگ ایپس آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں نا، ان کو ذرا ڈیلیٹ کر کے دیکھیں. ڈیلیٹ کریں کم از کم رمضان کی. اب سوچیں کہ میں بعد میں ڈاؤن لوڈ کروں، میں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، رمضان میں تو کم از کم جو ہے نا اس کو ڈیلیٹ کر دیں. رمضان آنے والا ہے ان قریب. اور یہ ہماری بہنیں جو ہیں فیس بک پہ اتنا وقت نہ لگائیں، ٹھیک ہے نا. میں دیکھ رہا ہوں، مطلب میں آپ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا وقت وہاں ضائع نہ کریں. سو بات کہنے کی یہ کہ ان چیزوں سے اپنی جان جو ہے وہ چھڑوائیں. دیکھیں کیسا سکون آتا ہے. یہ جو مٹیریلزم ہے نا، یہ ہم لوگوں کو مار رہا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اصل جو اس کا حل پتہ کیا ہے؟ اصل حل اس مٹیریلزم کا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا. پرسنلی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو ہے وہ سمجھیں. جتنا بھی آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، اتنے ہی آپ ان چیزوں کی محبت سے نہ دور ہوتے جائیں گے. یہ قرآن جو ہے آپ کو بھر دے گا. ایسی خوشی آئے گی نا آپ کے پاس جو آپ کو کبھی پہلے محسوس نہیں ہوئی. آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں یار. آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں جب آپ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو کیا چاہیے بندہ پوچھے. سو یہ کچھ جو ایڈوائس ہے میں چاہتا تھا میں آپ کو، خاص کر کے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو. لیکن اگین مٹیریلزم جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے اپنے نقصان کر رہا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں یہ مالز وغیرہ میں، اور جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں سب پاگل ہو رہے ہیں، یار مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. خیر مجھے ان پہ غصہ نہیں آتا. مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے دل میں قرآن مجید کی اصل محبت نہیں ڈالی. ہم نے ان کو نہیں دیا جو خوشی ان کو یہ چیزیں دیتی ہیں. کاش ہم نے بتایا ہوتا کہ قرآن مجید میں بھی ایسی خوشی ملتی ہے.